میں محمد شمیم میں آپ کی خدمت میں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں اس یوٹیوب چینل ذوق یقی میں۔ میں اس چینل پہ بہت ساری چیزوں کو فری آف کاسٹ کر رکھا ہے صرف آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، اور آج یہ ہمارا سیریز کا پہلا دن ہے جس میں ہم بلاغہ کی بحث کریں گے۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو پہلے ہی اناؤنس کیا تھا اور سرپرائز دیا تھا کہ ہمارا بلاغہ کا جو چیپٹر ہے وہ فری آف کاسٹ ہونے والا ہے، اور ایسے ہی 10ویں جو یونٹ ہے وہ بھی فری آف کاسٹ ہونے والا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور اچھا کمنٹ کیا کریں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری چیزوں کو اس چینل پہ فری کر رکھا ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو PDF بھی پرووائڈ کرا دوں گا، یا چاہیں تو آپ ذوق یقی جو میرا ٹیلی گرام چینل ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے جینو کا MA عربک PhD عربک کیسے تیاری کرنی ہو میں نے بنا رکھا ہے، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے جینو MA عربک PhD MPhil سب کا میں نے 2019-20 سب کا میں نے PYQ کروا رکھا ہے، یہاں سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے اس چینل پہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کر کے ایک سیریز چلاتا ہوں جو کہ آپ کوئی بھی ایگزام دیتے ہوں، چاہے وہ نیٹ دے رہے ہوں، JRF دے رہے ہوں، PhD دے رہے ہوں، MA دے رہے ہوں، سب کے لیے یکساں مفید ہے، وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جیسے کہ میں نے بلاغہ یہاں سے پڑھا رکھا ہے جو کہ اتنے انوویٹیو آئیڈیاز سے میں نے پڑھایا ہے کہ ایک بار آپ اس کو دیکھ لیں تو بلاغہ کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے میں نے محجر کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے، وہ بھی بہت اچھے سے میں نے اس میں سمجھایا ہے۔ اور سب سے اچھی میری ویڈیو جو ہے وہ معلقہ کی ہے، یعنی وہ ایسی ویڈیو ہے کہ ایک بار آپ دیکھ لیں تو بحر کبھی نہیں بھولیں گے۔ معلقہ کا ما لہ و ما علیہ بھی آپ کو یاد ہو جائے گا، معیدین منکرین یاد ہو جائیں گے، اور بحر تعداد شعر کی کتنی ہے، کس لامیہ دالیہ، ساری چیزیں ایک ویڈیو میں کلیئر ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے فری آف کورس کریش کورس کی کچھ ویڈیو کو میں نے آپ لوگوں کے لیے پبلکلی یہاں سے شیئر کیا ہے، اپلوڈ کیا ہے، وہ بھی آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کے سیریز میں ٹرانسلیشن کی ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں ابھی آج سے ہی میں نے شروع کیا ہے ایک بکس، آج میری پہلی ویڈیو ہو چکی ہے اور میں آئندہ ویڈیو ڈالتا رہوں گا جو PhD کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہونے والی ہے۔ اس میں موسٹ امپورٹنٹ بکس جو ہوتے ہیں وہ میں اس میں یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں، اور اس کے جو نام ہیں، اس کے جو صاحب کتاب کا نام ہے وہ سب شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بلاغہ کی۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں اور یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور ایسی ہی میں چیزوں کو لے کے آؤں۔ آپ ایک بار یہ معلقہ کی ویڈیو اور محجر کی دیکھیں، پھر آپ مجھے کمنٹ کریں کہ آپ کو کیسا لگا میرا آئیڈیا، میرا اپروچ۔ تو تھینکس فار واچنگ۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ میں محمد شمیم حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بلاغہ، فصاحہ اور اسلوب وغیرہ کو دیکھیں گے، اور فصاحہ اور بلاغہ کے درمیان کیا فرق ہے اس کو بھی ہم اچھے سے سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیں، بلاغہ ایک مشکل سبجیکٹ ہے اس ناحیے سے کہ اس کے کچھ چیپٹرز ہیں وہ مشکل ہیں اور آپ اس کو ایک بیٹھک میں یا 1 سے 2 دن میں نہیں کور کر پاؤ گے۔ ہاں، آپ کو زیادہ وقت نہیں دینا ہے، آپ اس کو روزانہ 15 منٹ یا 30 منٹ دیں، لیکن اس کو روزانہ پڑھیں یا اس کو آپ کئی بار پڑھیں، اس سے چیزیں کلیئر ہوں گی اور آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اور یہ کوشش کریں کہ اگر کوئی سوال ہے جو ایگزام میں پوچھا گیا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ تصریحیہ مکنیہ ہے یا استعارہ تصریحیہ ہے یا مکنیہ ہے، وہ مجاز ہے، کنایہ ہے، تو وہ کیوں ہے، کیسے ہے۔ اس لیے کہ جب ایک بار سمجھ لیں گے تو اس کویشچن کو پھر آپ کو رٹا نہیں ماننا پڑے گا کہ کیا یاد کیا تھا یار، مکنیہ یاد کیا تھا کہ تصریحیہ بھول گئے، ایسا نہیں۔ آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو اچھے سے یاد ہوگا۔ تو آج کے ہم چیپٹر میں بات کرنے والے ہیں فصاحہ اور بلاغہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں فصاحہ سے۔ دیکھیں، فصاحہ جو بولتے ہیں الظہور والبیان، ٹھیک ہے، ظاہر، واضح، بیان، اسی سے کہتے ہیں کہ افصح الصبح اذا ظہر، جب صبح ظاہر ہو جاتی ہے تو ایسا کہا جاتا ہے صبح روشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ فصیح کلام کس کو بولیں گے؟ جس کا معنی واضح ہو، الفاظ آسان ہوں، ترکیب اچھی ہو، اور اسی وجہ سے ہر کلمہ اس میں ضروری ہے کہ وہ صرفی قیاس کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا مفہوم بالکل سلس اور واضح ہو، میٹھا ہو، شیریں ہو، جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے کہ جو کلمہ اس میں ہونا چاہیے وہ مالوفۃ الاستعمال بین نابہین من الکتاب والشعراء، کہ جو اچھے ادیب ہیں، جو پائے کے ادیب ہیں، جن کو ہم ادیب مانا جاتا ہے، دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے، ان کے نزدیک ان الفاظ کا استعمال عام ہو۔ اس لیے کہ ادیب کبھی بھی وہی الفاظ استعمال کرے گا جو کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے اندر جو صفات پائے جائیں گے وہ عمدہ ہوں گے، تبھی ایک ادیب جو ہے وہ کلموں کو استعمال کرتا ہے، اس الفاظ کو۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ذوق سلیم کیا ہے، یعنی ذوق سلیم سے ہم پتہ لگائیں گے کہ کلام فصیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ذوق سلیم کہتے ہیں کہ حسن الکلمات و سلاستیہ، یعنی ایک ایسا ملکہ ہے جس سے ہم کلام کی حسن، اس کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں، اور ہم
یہ تمیز کرتے ہیں اس کے ذریعہ سے کہ کیا برا ہے اور کیا غلط ہے، یعنی کیا اچھا لگتا ہے ہمارے کانوں کو، کیا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ بلبل کی آواز پہ جھومتا ہو تو اس کو کوے اور جو الو ہیں، بوم اور گربان جو ہیں، ان کی آواز ان کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو ایسے ہی کلموں کا حال ہے۔ جیسے صاحب کتاب نے اگزامپل کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے، مزنا ہے اور دیما ہے، جس کا معنی ہوتا ہے برسنے والا بادل، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ٹھیک ہیں، اچھے لگ رہے ہیں سننے میں، بھلے لگ رہے ہیں کانوں کو، لیکن اسی کے خلاف یہ بعاق لفظ ہے، اس کا بھی معنی وہی ہوتا ہے، برسنے والا بادل، بٹ یہ سننے کانوں کو بھلے نہیں معلوم ہو رہے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارا جو ذوق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز، ٹھیک ہے، فصیح نہیں ہوگی، کیوں؟ کانوں کو بھلی نہیں معلوم ہو رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو جو ہمارا ذوق سلیم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے، وہ ادراک کرتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ جو بتاتے ہیں کہ کیسے فصیح کلام ہوگا، یا فصیح کلام کے لیے جو شرط انہوں نے رکھی ہے آپ کو اس میں دیکھنا ہے۔ جیسے یہ بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ وَيَشْتَرِطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيب، اس میں آپ کو کیا یاد کرنے کی چیزیں ہیں کہ چاروں کی شرطیں آپ دیکھیں گے کہ چاروں میں کیا کیا شرط رکھا ہے انہوں نے، اور اس کی ایک ایک اگزامپل دیکھیں، اس وجہ سے کہ یہ کبھی اگزامپل دے کے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کس کی مثال ہے، ٹھیک ہے، یہ تنافری کلمات کی ہے، تاقید لفظی کی ہے، یا معنوی کی ہے، کیا ہے۔ تو وَيَشْتَرِطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيب، فصاحت ترکیب کا کیا ہے کہ اس میں ہر کلمہ جو قیاس ہے، صحیح قیاس، اس کے مطابق ہو اور ضعف تالیف سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کیا شرط ہوگا کہ وہ ضعف تالیف سے خالی ہوگا۔ کیا اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو کلام ہے وہ جو نحوی گرامر ہوتے ہیں، جو لینگویج کا گرامر ہوتا ہے، اس سے نکلا ہوا نہ ہو، جیسے کہ ضمیر کا آگے پیچھے ہو جانا، ٹھیک ہے، لفظ یا رتبے کے اعتبار سے، تو یہ کیا ہوگا، یہ ضعف تالیف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز نہیں پائی جانی چاہیے، اگر یہ ہوگا تو کلام فصیح نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمًا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ وضاحت کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ جو شعر ہے کہ اگر شرافت و بزرگی کی لوگوں میں سے کسی کو ہمیشہ برقرار رکھتی، اگر شرافت و بزرگی لوگوں میں سے کسی کو ہمیشہ برقرار رکھتی تو مطعم بن عدی کو اس کی شرافت دوام و ہمیشگی عطا کرتی، اس لیے کہ ان کی شرافت میں بہت زیادہ بزرگی تھی، زیادہ تھی۔ اب ٹھیک ہے، مجدہو میں جو ضمیر ہے مطعمن کی طرف لوٹ رہی ہے، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مجدہو کی جو ضمیر ہے یہ مطعمن کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، ابقى مجدہ الدہر مطعمن، ٹھیک ہے، لوٹ رہی ہے۔ اور مطعمن لفظاً بھی ضمیر کے بعد ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، دیکھیں مطعمن بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ضمیر ہم کو پتہ ہے جو پہلے گزر چکا ہوتا ہے ما قبل لوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رتبتاً بھی مرجع ضمیر کے بعد ہے، کیونکہ مطعمن مفعول بھی بن رہا ہے اور مجدہ جو ہے وہ فاعل ہے، یہاں سے دیکھیں یہ مجدہ جو ہے یہ فاعل ہے۔ اب اور آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اور مفعول بھی کا مرتبہ فاعل کے بعد ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ اس میں ضعف تالیف پایا گیا۔ تو یہ ضعف تالیف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کی جو یہاں پہ مطعمن ہے اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا اور اس کو ادھر ہونا چاہیے تھا، تو یہ رتبتاً اور لفظاً دونوں طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ بعد میں ہو گیا ہے، یعنی مقدم ہو گیا ہے، پہلے فاعل ہوگا پھر مفعول بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مفعول بھی کا مرتبہ فاعل کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس کو پہلے کر دیا انہوں نے، اس وجہ سے کیا ہو گیا، اس میں ضعف تالیف ہو گیا۔ اب پھر آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے، صرف اس شعر کو لکھنا ہے، یاد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا کہیں گے کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہے، تو آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ان کا شعر ہے، یاد کر سکتے ہیں تو پورا یاد کر لیں، ورنہ 2-3 بار پڑھ لیں کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، اور یہ کس کی مثال ہے، ضعف تالیف کی، یہ ضعف تالیف کی مثال ہے۔ ابھی آپ پیپر میں ایسے یہ شعر دے دیں گے اور پوچھیں گے کس کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا شرط ہے وَيَشْتَرِطُ أَن يَسْلِمَ التَّرْكِيب مِن تَنَافُرِ الكَّلِمَات، کہ محفوظ ہو، ٹھیک ہے، تنافری کلمات سے۔ تنافری کلمات سے بھی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو تنافری کلمات ہے مطلب کہ الفاظ جو ہوں ایسے ہوں، یا بعض کلمہ ایک دوسرے سے ایسے ملے ہوں کہ ان دونوں کا مطلب سننا کانوں پر ایک گراں گزرتا ہو، بوجھ لگتا ہو، ثقیل ہو، یا زبان پر اس کی جو ادائیگی ہے وہ دشوار ہو، اس کو تنافری کلمات بولتے ہیں۔ اب اس کا انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے شاعر کا قول ہے وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ وَلَيْسَ قُرْبِ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ۔ اب دیکھ رہے قَرَبَ قبر رابار، مطلب اتنا زیادہ کلوز ہے، دیکھیں یہ قبر دیکھیں، حرب دیکھیں، قفر دیکھیں، یہ سارے جو ہے نا
اتنا مشکل ہے کہ اگر کوئی سنے گا بھی کان سے تو اچھا نہیں لگے گا، اور نہ ہی آدمی اس کو کئی بار کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کئی بار نہ اس پر قادر ہے، جیسے یہاں پہ خود مصنف نے لکھا ہے کہ ان ینشدہ ثلاث مرات، ٹھیک ہے، کوئی آدمی نہیں کر سکتا، مطلب اس کو لگاتار 3 بار نہیں کہہ سکتا، اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو تمام کلمات ہیں، ٹھیک ہے، مخرج ان کا اور حرف جو ہے وہ قریب المخارج ہیں، سیم ہے، تو یہ بولنے میں بھی دشوار ہیں، مشکل ہیں، بوجھل ہیں، اور اسی طریقے سے سننے میں بھی مطلب اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تنافر کلمات۔ تو یہ کس کی اگزامپل ہو گئی؟ یہ تنافر کلمات کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ اور حرب بن امیہ کی قبر ایک چٹیل میدان میں ہے، اور حرب کی قبر کے پاس کوئی دوسری قبر نہیں ہے، صرف یہ اتنا ہی کہنا چاہ رہے ہیں اس میں، لیکن اس کو اتنا زیادہ انہوں نے مطلب ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تنافر کلمات۔ یہ جو شعر ہے وہ اگزامپل ہے تنافر کلمات کی، ٹھیک ہے، تنافر کلمات کی۔ تو یہ جو تنافر کلمات پایا گیا یہ شعر فصیح نہیں ہے، کیوں؟ تنافر کلمات کی وجہ سے۔ آگے چلتے ہیں، جو تیسری شرط انہوں نے لگائی ہے کہ تاقید لفظی سے خالی ہو، آگے آئے گا تاقید معنوی۔ تو آپ نے بھی تین چیزیں، یہ تیسری پڑھ رہے ہیں اور ایک پڑھنے والے ہیں، تو 4 چیزوں ہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ فصاحہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ ہم نے ضعف تعلیف دیکھا ہے، جس میں کہ کسی نحوی گرامر کے خلاف نہ ہو، ضمیر وغیرہ کا آگے پیچھے نہ ہونا ہو، جو جس کی جگہ ہے وہیں رہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تنافر کلمات نہ ہو، پھر ہم تیسرا دیکھ رہے ہیں کہ تاقید لفظی نہ ہو، پھر چوتھا ہوگا تاقید معنوی۔ تاقید لفظی کیا ہے کہ علی المعنى المراد بسبب تاخير الكلمات او تقديمها عن مواطنها الاصليه او بالفصل بين الكلمات التي يجب ان تتجاور ويتصل بعضها ببعض، کہ آپ کلموں میں اتنی دوری پیدا کر دیں یا اتنا قریب کر دیں، ٹھیک ہے، آگے پیچھے کر دیں کہ آپ صحیح سے سمجھ نہیں سکیں، بات کو سمجھ نہیں۔ تاقید لفظی، تاقید مطلب پیچیدگی جس کو بولتے ہیں، کمپلیکیشن، تو جملہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس میں الفاظ کو لائیں کہ جس میں دوری نہیں پیدا کرنا تھا وہاں دوری کر دیا، جس کو پہلے رکھنا تھا اس کو بعد میں رکھ دیا، تو یہ اس کو تاقید لفظی کہیں گے۔ اور وہ ایسے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ فَإِذَا قُلْتَ، جب آپ کہو گے کہ مَا قَرَأَ إِلَّا وَاحِدًا مُحَمَّدٌ مَعَ كِتَابًا أَخِيهِ، ٹھیک ہے، تو یہ مستثنیٰ کی بحث ہے، مستثنیٰ کی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ محمد نے اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ صرف ایک ہی کتاب پڑھی۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے انہوں نے جو یہ جملہ بنایا ہے بہت اچھا جملہ ہے، آپ اس کو سمجھیں گے تو اس کی اصل کو پہلے جائیں کہ اس کا اصل کیا ہوگا، جبکہ کہہ رہے ہیں اس کی اصل جو ہوگی ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، کہ محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ صرف ایک کتاب پڑھی ہے۔ تو یہ جو کلام ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تاقید لفظی پائی جاتی ہے۔ تو جو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ یہ جو جملہ تھا ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، اس میں انہوں نے دیکھیں یہاں پہ اتنا فصل لا دیا ہے کہ ما قرأ الا واحدا محمد مع کتابا اخیہ، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تاقید لفظی ہے اور یہ ہے فصیح نہیں ہوگا۔ دوسری اگزامپل بتاتے ہیں یہ تاقید لفظی کی، کہ جس طریقے سے متنبی نے کہا ہے انا یکون ابا البریۃ آدم و ابوک والثقلان انت محمد، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو وضاحت ہے اس شعر کی وہ یہ ہے کہ متنبی کہنا چاہ رہا ہے اس میں اپنے ممدوح سے، جو خلیفہ ہے شجاع بن محمد الطائی ہے، کہ ممدوح میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کیف یکون، اصل میں ہوگا اس کا اصل جو ہے کہ انا یکون ابا البریۃ آدم و ابوک والثقلان انت محمد، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے تمام فضائل کو، تمام کمالات کو سمیٹتے وہ کہہ رہا ہے کہ آدم ساری مخلوق کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے باپ محمد ہیں اور آپ جن و انس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس نے کیا کیا ہے، مبتدا خبر یعنی ابو کا محمد کے درمیان فصل ہے، اور وہ کیا ہے وثقلان انت، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابو کا محمد یہ ہوگا مبتدا اور خبر، لیکن اس کے درمیان وثقلان انت اس نے کیا لے آیا، فصل لے آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وثقلان انت میں خبر کو مبتدا انت پر اس طرح مقدم کیا کہ اس کے مفہوم میں اشتباہ پیدا ہو گیا۔ ہاں، اور مصنف فرماتے ہیں کہ متنبی کے شعر میں تصحیح کے لیے مذکورہ تکلفات اٹھانے کے باوجود بھی متنبی کا کلام لغو اور بےہودگی سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو تعریف کی ہے اس نے مطلب کہ ایک طریقے سے ابا البریہ کو، مطلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس نے کہا کہ آدم کیسے ہو سکتے ہیں باپ جبکہ آپ ایسے ہیں،
تو اس میں مطلب ایک طریقے سے مطلب ایک جو اسلامک پرنسپلس ہے اس کے خلاف بھی گیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ اگر اس کی ہم کلام کو صحیح کر دیں گے تب بھی، لیکن آپ کو یہاں کیا سمجھنا ہے کہ وہ ابو کا محمد مبتدا خبر میں اس نے وثقلان انت فاصل لے آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تعقید لفظی ہو گیا، تو یہ کیا ہوگا کہ فصیح نہیں ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ویجب کی تعقید معنوی سے بھی خالی ہو، ٹھیک ہے، تعقید معنوی بھی نہیں پانا جائے، ظروف تعلیب بھی نہیں ہو، تنافر کلمات بھی نہیں ہو، تعقید لفظی بھی نہیں ہو، تعقید معنوی بھی نہیں ہو، اس میں سب چیز سے خالی ہوگا، تبھی کلام کیا ہوگا، فصیح ہوگا۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعقید معنوی ہے وہ بیسیکلی ہے کیا، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ کلمہ بتایا کہ لسان ہے، ٹھیک ہے، ایک کلمہ ہے لسان۔ اب جو لغت کے معنی استعمال ہوتا ہے، لسان کا مطلب ہے زبان، کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان بولنے والا، مطلب جس بھی جگہ ہم نے رسول بھیجا تو وہ اسی کی زبان بولتے تھے۔ اس مفہوم میں لسان کا استعمال فصیح اور صحیح ہے، لیکن اگر کوئی اسی لسان کو، مطلب یہ جو لسان ہے اس کا ایک معنی جاسوس کا ہوتا ہے، اب کوئی بندہ اسی لفظ کو، لسان کو ایسے استعمال کرے کہ بث الحاکم السنتہ فی المدینہ، تو وہ غلط ہوگا، یہاں پر اس کا استعمال درست نہیں ہے، اس لیے کہ معنی یہاں پر صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پہ تعقید معنوی آ گیا۔ لفظاً تو صحیح ہے، لفظ میں کوئی دقت نہیں ہے اگر دیکھا جائے لفظی طور پر، لیکن معنوی طور پر یہ غلط ہوگا اور یہ فصیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں تعقید معنوی پائی جاتی ہے۔ دوسرا اگزامپل انہوں نے بتایا کہ امرؤ القیس کا شعر ہے، اب یہ آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کس کا شعر ہے یہ، ٹھیک ہے، امرؤ القیس کا، جیسے ہم نے دیکھا کہ حسان بن ثابت کا قول تھا، ایک متنبی کا قول تھا، تو یہ کیا ہے، یہ کس کا ہے، وصف فرسن، ٹھیک ہے، گھوڑے کی صفت بیان کر رہا تھا۔ اب ایسے یاد کر لیں معلقہ سے ریلیٹڈ کہ امرؤ القیس جو معلقہ کا شاعر ہے، اصحاب معلقات میں آتا ہے، اس کو کس میں مہارت حاصل ہے، اشہر الشعراء اذا رکیبہ کہا جاتا ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی اس کو گھوڑوں کی وصف نگاری میں شہرت حاصل ہے، تو وہ کیا کیا ہے، اس نے تعریف کی ہے گھوڑے کی، لیکن تعریف میں اس نے ایک ایسے لفظ کو اٹھا لیا ہے یا اس طریقے سے بتایا ہے یا ایسے تشبیہ دیا ہے جس سے کیا ہوا ہے کہ تعقید معنوی پیدا ہو گیا اور کلام فصیح غیر فصیح ہو گیا ہے۔ اس نے کہتا ہے کہ وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ خِيفَانَةً، کہ میں گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں یا ایسے وقت میں ایک ایسے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں، کسا وجہہا صعف منتشر، جس کے چہرے کو ڈھانک رکھا ہے بکھرے ہوئے کھجور کے پتوں نے، مطلب کہ اس کے لمبے لمبے جو بال ہوتے ہیں اس کے چہرے پر، اس کی یہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو خیفانن کا جو اصلی معنی ہوتا ہے وہ ٹڈی کے ہوتے ہیں، اور اس سے اس نے تیز رفتار گھوڑا مراد لیا ہے، تو یہ مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ گھوڑے کو ٹڈی سے تشبیہ دینے میں ذوق سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی ایک چیز سے جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں تو اس میں جو وجہ شبہ ہے اس سے زیادہ اقویٰ صورت میں پائی جانی چاہیے، تبھی تو آپ کہیں گے کہ آپ اس کے جیسے ہیں، جیسے کہ بنیں گے کہ آپ شجاعت میں، بہادری میں شیر کی طرح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر کے اندر وہ صفت زیادہ ہے، بہادری اور شجاعت، تبھی تو میں آپ کو اس سے تشبیہ دے رہا ہوں، تو یہاں پر ٹڈی سے دے رہا ہے تو یہ تو ذوق سے خالی نہیں ہے، مگر کوئی بات نہیں، لیکن اس نے گھوڑے کا جو وصف بیان کیا ہے کہ مطلب یہاں تک تو چل جاتا ہے، لیکن اس نے جو گھوڑے کا وصف بیان کیا ہے اس نے کیا کہا کہ یغطی وجہہ، ٹھیک ہے، اس کے بال کی وجہ سے جو پیشانی ہے، پیشانی کی جو بال ہے کھجور کے پتوں کی طرح لمبے ہیں، جس نے اس کے چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز مقبول نہیں ہے کیونکہ عربوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے، ٹھیک ہے، عربوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ گھوڑے کی پیشانی کی بال اگر اس کی آنکھوں کو چھپا دے تو ایسا گھوڑا نہ اصیل اور بہتر ہے اور نہ سبک اور تیز رفتار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا گھوڑا جو اس کی آنکھوں کو بالوں سے چھپا دے تو تیز دوڑے گا کیسے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے ایک معنی کی تعبیر کے لیے کلمات کے انتخاب میں غلطی کر دی، تو تعبیر میں خلل اور اضطراب پیدا ہو گیا اور یہ تعقید معنوی کی وجہ سے غیر فصیح ہو گیا۔ ایک تیسری مثال اس کو بھی دیکھتے ہیں، پھر ہم بلاغہ کو پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں پھر اس میں تیسری مثال یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے اس میں ابھی تمام کا شعر ہے، جذبت نداہ غدوۃ السبت جذبت نداہ غدوۃ السبت جذبۃ فخر سریعا بین ایدی القصائد، ٹھیک ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنیچر کی صبح میں اس کی سخاوت کو اس طرح جذب کر لیا، جذب تو نداہ غدوۃ السبت جذبتاً، اس طریقے سے جذب کر لیا کہ وہ میرے قصیدوں کے سامنے بے اختیار گر پڑا،
اب یہاں مطلب کسی قصیدے کے سامنے کوئی گر پڑا تو مطلب یہ اب یہاں پہ اس کی تعریف میں آپ الٹا اس کی برائی کر گئے. کوئی سامنے گرتا نہیں آپ کے قصیدوں کے سامنے، مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے قصیدوں کے سامنے مطلب کہتے ہیں کہ خوش ہو گیا، یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ بندہ، لیکن اس نے گڑبڑ کر دیا. تو کہہ رہے کہ اس میں شاعر نے پہلے مصرے پر رک جاتا تو ٹھیک تھا کہ میں جذب کر لیا، لیکن اس نے جب پہلے مصرع تو صحیح اور فصیح بھی ہے، لیکن دوسرے مصرے نے اس نے شعر کو غیر فصیح بنا دیا، کیونکہ دوسرے مصرے میں شاعر نے کہا کہ اس کی سخاوت جو ہے، دیکھیں یہاں پہ اس کی سخاوت ہے فخر سریعا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہے نا، وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، تو سریعا بین اید القصائد، وہ گر پڑا ٹھیک ہے بے ہوش ہو کر میرے قصیدوں کے سامنے. تو اس کی سخاوت میرے قصیدوں کے سامنے بے اختیار زمین پر گر پڑی، یہ نہایت ہی قبیح بات ہے. تو یہاں بھی ایک معنی کی تعبیر میں کلمات کے انتخاب میں شاعر سے غلطی ہو گئی، تو یہ بھی کلام تاقید معنوی کی وجہ سے غیر فصیح ہو گیا. اب آپ نے کیا یاد کرنا ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے اس کو ریکیپ کرنا ہے. وہ کیسے؟ آپ ریکیپ کریں کہ فصاحت اس کو کہتے ہیں جو چیز واضح ہو، ظاہر ہو، الفاظ آسان ہو، کسی نحوی قواعد کے خلاف نہ ہو. اور فصاحت مطلب کلام فصیح ہونے کے لیے، فصاحت کے لیے جو شرط ہے کہ وہ ضعف تعلیف سے خالی ہو، تنافر کلمات سے خالی ہو، تاقید لفظی اور تاقید معنوی سے خالی ہو. ضعف تعلیف کی مثال میں ہم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر دیکھا تھا، ولو ان مزدا اخلد الدہر والا، اور اسی طریقے سے ہم نے تنافر کلمات میں وقبر حربی میں مکان قفرین والا شعر دیکھا تھا. اسی طریقے سے ہم نے تاقید لفظی میں دیکھا تھا ما قرأ الا واحد ما محمد، یہ جملہ، اور متنبی کا شعر ہے انا یکون بالبریۃ آدم والا دیکھا تھا. اور تاقید معنوی میں ہم نے دیکھا تھا امرؤ القیس کا شعر، جو اس نے بتایا، یہ بتا رہا تھا کہ گھوڑے کی صفت بیان کرنے میں کہ وہ ایسے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، پہلے تو اس کو ٹڈی سے تشبیہ دیا، یہ تو چل جاتا، لیکن اس نے کہا وہ ایسے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے جس کے بال اتنے بڑے ہیں کہ آنکھوں کو اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہ تاقید معنوی اس میں ہے. اور اس میں ایک ہم نے جملہ دیکھا تھا اللہ رب العالمین کا جو قول تھا وما ارسلنا الا بلسان قومہ. تو یہاں پہ جو لسان ہے اگر اس کو کوئی استعمال کرے گا کہ بس الحاکم والسنتہ فی المدینہ، تو یہاں پہ لسان غلط ہوگا. اب ہم چلتے ہیں بلاغہ کی طرف کہ بلاغہ کس کو کہتے ہیں. تو دیکھیں بلاغہ یہاں پہ سمپل ہے کہ فہو تادیۃ المعنی الجلیل واضحا بعبارۃ صحیحۃ فصیحۃ، ٹھیک ہے، لہا فی النفس اثر خلاب، ٹھیک ہے. یہاں پہ ابھی ہم آپ کو جب اس کا فرق بتائیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے واضح ہو جائے گا کہ اس میں کیا فرق ہے بلاغہ اور فصاحت میں. مع ملائمت کل کلام للموطن الذی یقال فیہ والاشخاص الذین یخاطبون، ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کلام کہہ رہے ہیں یعنی موقع محل کا آپ کو حساب رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کو رکھنا ہے. جیسے کہ اس کے اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ گاؤں دیہات میں جائیں اور کوئی عورت اگر کنڈا جس کو بولتے ہیں جو گوبر کا بنتا ہے اگر وہ لے کے جا رہی ہے اور اس کا گر جائے، تو اب اگر آپ اس سے کہیں کہ آپ کا اپلا گر گیا ہے، اس لیے کہ صحیح اردو زبان میں کنڈے کو اپلا کہتے ہیں، تو اگر آپ یہ کہیں گے آپ کا اپلا گر گیا تو پکڑ کے وہ پیٹ دے گی آپ کو. تو وہاں آپ کو بلاغت نہیں جھاڑنی ہے، ٹھیک ہے، موقع محل کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو اس کی فرق بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں کہ جو اسلوب داخل نہیں ہے لیکن پھر بھی جان لیں کہ 3 طرح کے اسلوب ہوتے ہیں. علمی اسلوب ہوتے ہیں، خطابی ہوتے ہیں، ادبی ہوتے ہیں. علمی میں جس میں ہم اکیڈمک رائٹنگ کہہ سکتے ہیں، ادبی میں جس میں ہم قصہ، شارٹ اسٹوری اور روایہ لکھتے ہیں، اور خطابی میں جس میں ہم خطاب کرتے ہیں، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے خطبے ہیں. جب ایک مرتبہ قبیلے پر حملہ کر دیا تو لوگ سوتے رہے تو انہوں نے جو کہا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ قول ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفیان بن عوف الاسدی نے انبار پر ٹھیک ہے حملہ کیا اور ان لوگوں کو قتل کر دیا، تو انہوں نے کہا ھذا اخو غامد قد بلغت خیلہ الانبار وقتل حسان البکری وازال خیلکم عن مصالحها وقتل منکم رجالا صالحین. تو یہ بلاغہ کا اگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اب ہم فرق سمجھنے والے ہیں بلاغہ اور فصاحت میں کیا فرق ہے. دیکھیں، ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہر بلیغ کلام فصیح ہو سکتا ہے. اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ فصاحت کا مطلب کیا ہوتا ہے. فصاحت کا مطلب ہوتا ہے ظاہر اور واضح ہونا. ٹھیک ہے، صاف ہو، ظاہر ہو، واضح ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کلام واضح ہو، صاف ہو، ظاہر ہو وہ اثر بھی کرے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا آپ کے دل پر اثر بھی ہوگا. لیکن بلاغہ ہر بلیغ کلام فصیح ہو سکتا ہے لیکن ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پر اثر کرے. بلیغ مطلب پہنچنا، مطلب وہ آپ کے دل تک، آپ کے مطلب ہارٹ کو اپیل کرے، آپ کو سمجھ میں آنے کے ساتھ ساتھ اچھا لگے. کوئی چیز سمجھ میں آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو دل کو اچھا لگے یا اس پر مطلب آپ کے دل پر اس کا اثر ہو،
لیکن بلیغ کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کے دل پر اثر ہو. تو جب اثر ہوگا تو اچھا لگے گا, مطلب سمجھ میں آئے گا تبھی تو. یعنی بلاغہ جو بلیغ ہے اس کا کیا ہے, اثر خلاب, ٹھیک ہے, اثر ہونا ہے دل پر. تو آپ کے دل پر اسی وقت اثر ہوگا جب آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو بلاغہ کے اندر فصاحہ داخل ہے, لیکن فصاحہ کے اندر بلاغہ نہیں داخل ہے, جس کو ہم بولتے ہیں عموم خصوص مطلق. ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ہر بلیغ کلام فصیح ہو سکتا ہے, اس لیے کہ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے سمجھ میں آنا. سمجھ میں آنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ پر اثر ہو, لیکن بلاغت کا مطلب ہوتا ہے اثر ہونا. تو جب سمجھ میں آئے گا تبھی اثر ہوگا, ٹھیک ہے. ایک شعر ہے جس سے آپ چاہیں تو اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں, اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کر لیں. تو تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, ایک اچھا سا کمنٹ دیں, اور ہم چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کا اپنا خیال رکھیں اور اپنی تیاری پہ فوکس کریں. بیسٹ آف لک. تھینک یو.